اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ دولت کا لونگ والا وظیفہ، لونگ والا عمل ہے۔ محترم ناظرین، میرے تمام دکھی بہن بھائی، اگر ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ زندگی میں ایک بار یہ عمل کر لیں گے، بہت آسان سا عمل ہے، بہت آسان سا وظیفہ ہے، کوئی زیادہ لمبا وظیفہ نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بند کاروبار سیکنڈوں میں، منٹوں میں نہیں، سیکنڈوں میں چلنا شروع ہو جائے، آپ کے تمام قرضے جو ہیں وہ اتر جائیں اور آپ کی تمام پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور تمام بیماریاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں، اور قرضہ لینے والے خود کہیں گے ہم نے آپ کا قرضہ معاف کیا، ایسا مجرب وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ دولت کا لونگ والا عمل کرنے کے لیے آپ کو صرف کیا ایک لونگ چاہیے ہوگا، اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ 2 منٹ کا وظیفہ ہے۔ سننے میں آپ کو بہت لمبا لگ رہا ہوگا، لیکن صرف منٹ سے 1.5 منٹ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے زندگی میں صرف ایک بار کر لیا تو دوسری دفعہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس عمل کو میں نے خود زندگی میں کئی بار کیا اور بے بہا فوائد حاصل کیے، اور جس کو بھی میں نے بتایا واٹس ایپ پر، اور ویسے جس کو بھی میں نے بہن بھائی، ماں بہن، جس کو بھی بتایا، بزرگ کو، اس کے گھر میں دولت کے، آپ یقین کریں نہ کریں، ڈھیر لگ گئے۔ دولت چاروں طرف سے اس پر عاشق ہو گئی، اس طرح دولت میں وہ کھیل رہا ہے اور مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتا ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ مجھے بتایا۔ تو ناظرین، یہ عمل آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، دھیان سے سن لینا ہے۔ 2 منٹ کا عمل ہے، تسلی سے سن لیں، مکمل ویڈیو کو دیکھیں، سنیں، تاکہ آپ اس عمل کو سمجھ سکیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، تو بس اس دولت کا لونگ والا عمل زندگی میں ایک دفعہ کر لیں یا کئی دفعہ کر لیں، صرف ایک دفعہ کر لیں، اور عمل کرنے کے بعد آپ بھی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعا دیں گے۔ میرے بھائیوں، اس عمل کے لیے آپ کو صرف ایک لونگ کی ضرورت پڑے گی۔ آپ سب نے وہ دیکھا ہے لونگ، عام جو ہمارے کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ لونگ لے لینا ہے۔ 2 منٹ کا عمل ہے، جس نے بھی آج تک کیا ہے دولت میں کھیل رہا ہے، چاروں طرف سے دولت اس پر بارش کی طرح برس رہی ہے۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، ویڈیو کو مکمل غور سے سن لیں تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ سکے۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوب چکے ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، گھر میں بے برکتی ہے، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، تو ابھی دیر نہ کیجیے، ابھی سے یہ دولت کا لونگ والا عمل شروع کریں۔ کرنا کس طرح ہے آپ نے دھیان سے سمجھ لیں۔ صرف ایک عدد لونگ، جو لونگ ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں، وہ لونگ لے لیں۔ ایک لونگ کافی ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو دھیان سے سنیں۔ مٹھی میں بند کر لینا ہے۔ کوئی بھی میرا ماں بہن بھائی بزرگ جو کسی بھی ملک سے اس ویڈیو کو سن رہا ہے، آپ چاہے وہ پاکستان سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے، بھارت سے ہے، یا سعودی عربیہ سے، کسی بھی ملک سے ہے، وہ اسی طرح اس وظیفے کو کرے گا۔ دھیان سے سمجھ لیں۔ ایک عدد لونگ لے لیں اور اس کو مٹھی میں رکھ کر مٹھی بند کر لیں۔ مٹھی زور سے بھی بند کر سکتے ہیں، آہستہ بھی بند کر سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مٹھی کو بند کر لیں، کھولنا نہیں جب تک عمل نہ کریں، اور اس کے بعد جس طرح میں بتاؤں اس طرح اس لونگ کو آپ نے کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے، سب سے پہلے جو مٹھی بند کر لیں تو ایک دفعہ درود ابراہیمی، نماز والا درود، یا کوئی بھی درود، جس کو کوئی درود بھی نہیں آتا وہ صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو صرف پڑھ کر شروع کر سکتا ہے۔ اس درود کو پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ نے ایک دفعہ پڑھنی ہے۔ جو بھی عمل شروع کریں اس سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اور اس میں شامل ہو جائے۔ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھی اور اس کے بعد صرف 11 دفعہ، زیادہ نہیں، کوئی لمبا وظیفہ نہیں، کوئی تسبیح نہیں، صرف 11 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے یا غنیوں یا مغنیوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ مجھے میرے اسماء حسنہ سے پکارا کرو، تو آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا غنیوں یا مغنیوں، یا غنیوں یا مغنیوں، ان دونوں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد 11 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے اینڈ پہ پھر ایک دفعہ درود پڑھ لینا ہے، یا ابراہیمی یا کوئی بھی درود پڑھ کے آپ نے اسی بند مٹھی پر پھونک مار دینا ہے اور مٹھی کو نہیں کھولنا۔ پھر آپ نے دوبارہ ایک دفعہ درود کوئی بھی اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے 11 دفعہ، صرف 11 دفعہ پڑھنا ہے یا ربنا، جو آپ نے تھم میل پہ اوپر تصویر پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، یا ربنا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ 11 دفعہ وہ پڑھیں اور پھر درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پڑھ کر اس پر مٹھی پر پھونک مار دیں، اور تیسری دفعہ پھر دھیان سے سمجھ لیں، تیسری دفعہ آپ نے پھر درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد 1 2 یا 3 11 دفعہ آپ نے سورہ کوثر ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، اور حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر جنت کے خزانوں میں سے، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو آپ نے سورہ کوثر جو ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس کو آپ نے 11 دفعہ 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ 11 ٹائم پڑھنے کے بعد پھر اینڈ پہ درود پڑھ کے اس پر پھونک مار دینی ہے، اس طرح مٹھی پہ 3 دفعہ پھونک مار کے مٹھی کو کھولنا نہیں۔ اگر کوئی ماں بہن ہے، بھائی ہے، تو وہ اپنی جیب میں مٹھی ڈال کر بسم اللہ پڑھ کر اس کو کھول دے۔ اگر کوئی ماں بہن ہے تو جہاں پیسے رکھتے ہیں، ٹرنک ہے یا کوئی الماری ہے یا بریک کیس ہے، کوئی بھی بیگ ہے، اس میں وہ لونگ رکھ سکتے ہیں، کسی کپڑے میں لپیٹ کر بھی رکھ سکتے ہیں یا ویسے کسی کونے میں رکھ لیں۔ یہ آپ ایک دفعہ بھی کر سکتے ہیں اور دن میں کئی دفعہ بھی کر لیں۔ اسی طرح اس کو کر کے آپ لونگ کو دکان میں رکھ سکتے ہیں، کہیں اور جہاں آپ کاروبار کرتے ہیں وہاں رکھ سکتے ہیں، یا گھر میں 2-3 لونگ آپ رکھنا چاہتے ہیں 1-2-3 کمروں میں علیحدہ علیحدہ، تو جہاں آپ پیسے رکھتے ہیں وہاں پر رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ تھا ہمارا آج تک کا وظیفہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اچھی لگے تو۔ جہاں سے سمجھ نہ آئے اور کسی بھی قسم کے مسئلے کے لیے آپ کومنٹس کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔